کربلا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا. جب سے ہے تیرے نام کا چرچا میرے گھر میں. آپ اگر بولیں گے تو دوسرا شعر آپ تک بہت آسانی کے ساتھ پہنچے گا کہ جب سے ہے تیرے نام کا چرچا میرے گھر میں، حوروں کا فرشتوں کا ہے میلہ میرے گھر میں. کہ جب سے ہے تیرے نام کا چرچا میرے گھر میں، حوروں کا فرشتوں کا ہے میلہ میرے گھر میں. اور بیٹھا ہوں کہیں روز سے پلکوں کو بچھا کر، آ جائیے معراج کے دولہا میرے گھر میں. کہ بیٹھا ہوں کہیں روز سے پلکوں کو بچھا کر. علامہ اظہار صاحب اللہ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، سب آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں ماشاءاللہ پورا ڈوکم بھدو کر بھاؤپور بیٹھا ہوا ہے. کہ جب سے ہے تیرے نام کا چرچا میرے گھر میں. اب جو آخری شعر میری زبان سے نکلنے والا ہے، جس پر ان لوگوں کا احسان ہے وہی بولے گا انشاءاللہ. کہ جب سے ہے تیرے نام کا چرچا میرے گھر میں. اگر آپ اتنی خاموشی سے سنیں گے تو پھر میرے خیال سے پڑھنے والوں کے لیے دقت ہوگی اور کچھ سننے والوں کے لیے بھی دقت ہوگی. جیسے ایک صاحب بہت دور بہت خاموش بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں نے ان سے کہا کہ میرے بھائی اتنے خاموش کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ پہلے مجھے وقت نے برباد کیا تھا، اب میں وقت کو برباد کر رہا ہوں. تو ایسا بالکل نہ کریں. کہ جب سے ہے تیرے نام کا چرچا میرے گھر میں، حوروں کا فرشتوں کا ہے میلہ میرے گھر میں. اور بیٹھا ہوں کہیں روز سے پلکوں کو بچھا کر، آ جائیے معراج کے دولہا میرے گھر میں. اور اجمیر کی بغداد کی وادی سے نکل کر آیا ہے تیرے فیض کا دریا میرے گھر میں. آیا ہے تیرے فیض کا دریا میرے گھر میں. آیا ہے تیرے فیض کا دریا میرے گھر میں. ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت سرکار کی نعت پڑھنا یہ بہت شرف کی بات ہے، اس لیے کہ ہندوستان میں بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں لیکن ان کے دل کی آواز کو زبان پر آواز لانا بہت مشکل ہے. لیکن اعلیٰ حضرت سرکار کی نعتیہ شاعری جو دل کی آواز تھی وہی زبان پہ آتی تھی. اعلیٰ حضرت سرکار نے کبھی کوئی زمین اور کوئی قافیہ دیکھ کر کے اعلیٰ حضرت سرکار نے نعتیں نہیں کہی ہیں. بس حضور کی محبت میں جب بے قرار ہوتے تو اعلیٰ حضرت سرکار کے قلم سے اشعار نکلنے لگتے تھے. آج ہندوستان میں یعنی پوری دنیا میں کوئی شاعری کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے زمین تلاش کرتا ہے، اس کے بعد میں قافیہ ڈھونڈ کے لاتا ہے، پھر ردیف استعمال کرتا ہے، پھر بہت محنت سے دو چار شعر کہہ لیتا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت سرکار کے عشق کا حال یہ تھا کہ جب عشق رسول میں تڑپتے تھے تبھی اعلیٰ حضرت سرکار شاعری کرتے تھے، ہے نا. اعلیٰ حضرت سرکار کی شاعری کا یہ حال ہے. یہی وجہ ہے کہ محدث اعظم ہند کچوچھوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ لکھنؤ کی ایک محفل میں اعلیٰ حضرت سرکار کا قصیدہ معراجیہ پڑھ رہا تھا. اعلیٰ حضرت سرکار کا قصیدہ معراجیہ پڑھ رہا تھا تو لکھنؤ کے شعراء اچھل اچھل کے داد دے رہے تھے. ایک آدمی نے کہا مولانا یہ بتاؤ کہ یہ کلام کس کا لکھا ہوا ہے؟ تو محدث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا لکھا ہوا کلام ہے. تو اس نے کہا میرے بھائی ان کی زبان تو کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی معلوم ہوتی ہے. ان کی زبان تو کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی معلوم ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت سرکار کی نعتیہ شاعری کے حوالے سے پروفیسر ملک زادہ منظور نے کہا تھا کہ اگر انہیں ہندوستان کا حسان نہ کہا جائے تو نعتیہ شاعری کے ساتھ انصاف نہیں ہو سکتا ہے. کوئی چھوٹا موٹا نام تھوڑی تھا یار اعلیٰ حضرت، سمجھ رہے ہیں آپ. اعلیٰ حضرت تو اپنے زمانے کے اعلیٰ حضرت، آج بھی اعلیٰ حضرت، اور صبح قیامت تک اعلیٰ حضرت رہیں. قاری جمیل صاحب اللہ لکھنوی یہاں موجود ہیں، ان کی موجودگی میں ایک شعر اور پڑھتا ہوں، اس لیے کہ نظامت کے حوالے سے تقریر کم، لوگوں کو شاعری زیادہ ہضم ہوتی ہے. ایک شعر پڑھتا ہوں، دیکھیں آپ کا دل کہے تو سبحان اللہ کہہ لیجئے گا، اس لیے کہ آپ کی آواز بلند ہوتی ہے، پڑھنے والوں کو تھوڑی سی انسیت ملتی ہے کہ آپ سن رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو دل میں سبز گنبد کا نظارہ لے کے بیٹھے، ابھی 2-3 دن پہلے لے کے بیٹھے ہیں، سنا ہوگا، آج مجھے بھی سن لیجئے آپ. جو دل میں سبز گنبد کا نظارہ لے کے بیٹھے ہیں. شہبازیہ ایجنسی کے حوالے سے کئی ملکوں کے لوگ آپ کے چہرے کو، آپ کی آواز کو سننا اور دیکھنا پسند کرتے ہیں اس وقت. سمجھ رہے ہیں؟ جو دل میں سبز گنبد کا نظارہ لے کے بیٹھے ہیں. اب اس کے بعد جتنے شعر آئیں گے اگر ان مصروں پر میری جماعت کے علماء نہیں بولے، 2-4 جو مجھ سے بڑے ہیں ان کے چھوڑ کر کے، تو ان سب کو اٹھائیے وہاں کر دیجئے، آپ سب یہاں جائیے. علامہ سرمد صاحب اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت شکریہ ماشاءاللہ. حضور شعر بیچل سنت سے بے پناہ محبت کرنے والے ہیں ماشاءاللہ. وہ جس جلسے میں رہتے ہیں بس ڈر لگا رہتا ہے کوئی حادثہ نہ ہو جائے بہت بڑا، بس باقی کوئی دقت نہیں الحمدللہ. جو دل میں سبز گنبد کا نظارہ لے کے بیٹھے گئے.
اچھا یہ بتائیں کہ اس محفل کو سجایا ہے انور بھائی نے، کامیاب کرنے کی ذمہ داری تو آپ کی ہے نا ماشاءاللہ، تو تھوڑی سی اپنی آواز کو بلند کریں، ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ، اور مل کے بولیں لبیک یا رسول اللہ۔ بس ایسے ہی بولتے رہیں، انشاءاللہ سب کا کام ہو جائے گا۔ سرکار ذوالنون مصری ایک راستے سے گزرے تو کیا دیکھا کہ عیسائیوں نے ایک آدمی کو پکڑ کے بہت مارا۔ ذوالنون مصری فرماتے ہیں اس کو کیوں مار رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ میرے گاڈ کا نام لینے کے لائق نہیں ہے۔ ذوالنون مصری فرماتے ہیں بیوقوف، اس کو میرے رب کا نام سکھا دے، خود بخود پاک ہو جائے گا۔ اب جس کو پاک ہونا ہے وہی بولے گا انشاءاللہ۔ باقی علامہ مشاہد صاحب اللہ صدیقی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ 2-4 لوگ مل جائیں تو میرے خیال سے محفل نور کا حصہ تو آپ بن ہی جائیں گے انشاءاللہ۔ جو دل میں سبز گنبد کا نظارہ لے کے بیٹھے گئے، وہ اپنی آنکھ میں جنت کا نقشہ لے کے بیٹھے گئے۔ دیکھیے میں نے یہی سب کرتے کرتے 5 مرتبہ حضور کی بارگاہ دیکھی ہے مدینہ شریف۔ اب جس کو جانا ہے وہ انشاءاللہ بولے۔ جو دل میں سبز گنبد کا نظارہ لے کے بیٹھے گئے، وہ اپنی آنکھ میں جنت کا نقشہ لے کے بیٹھے گئے، اور مہکتی ہی رہیں گی ان کی نسلیں روز محشر تک۔ کیوں؟ میرے سرکار کا جو بھی پسینہ لے کے بیٹھے گئے، کہ مہکتی ہی رہیں گی ان کی نسلیں روز محشر تک۔ میرے سرکار کا جو بھی پسینہ لے کے بیٹھے گئے، میرے سرکار کا جو بھی پسینہ لے کے بیٹھے گئے۔ غریب نواز سرکار کی یاد آئے تو ایک آخری شعر پڑھ کے جا رہا ہوں۔ میں نے 6 مہینے پہلے ان کے بارے میں کہہ دیا تھا، بڑی تکلیف ہوئی تھی انہیں، کہ حقیقت ہے کسی کے خواب کی تعبیر تھوڑی ہے، زبان رابضیت میں کوئی تاثیر تھوڑی ہے، اور رضا سے جلنے والے رابضی کتوں سے کہہ دیجئے درے خواجہ تمہارے باپ کی جاگیر تھوڑی ہے۔ پھر ہزاروں فتنے کھڑے ہوئے، ہزاروں فتنے کھڑے ہوئے۔ تو اب کیا بتاؤں کہ بہت پتہ نہیں کیوں مائک پہ رہتا ہوں تو سچائی سے بات کرنے کے لیے کوشش کرتا ہوں کہ فکر بلی کیا ہے قداور سے پوچھئے، اور لوٹ مار کیا ہے مجاور سے پوچھئے۔ وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت سرکار غریب نواز سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ پیدا کرنے والے رب کی عزت کی قسم، غریب نواز سے جتنی محبت اعلیٰ حضرت کرتے ہیں اس زمانے میں کوئی نہیں کرتا۔ کسی نے اعلیٰ حضرت سرکار سے پوچھا تھا کہ حضور یہ بتائیں کوئی اجمیر شریف کو صرف اجمیر کہے اجمیر تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت سرکار نے ارشاد فرمایا کہ وہ فضل الہی سے محروم رہے گا۔ بس آخری شعر پڑھتا ہوں اسی حوالے سے۔ جو دل میں سبز گنبد کا نظارہ لے کے بیٹھے گئے، علامہ عبدالحفیظ صاحب قبلہ نن نگر چوری سے تشریف لے آئے، آپ شیوہروا سے یہاں نہیں آ سکتے۔ جو دل میں سبز گنبد کا نظارہ لے کے بیٹھے گئے، وہ اپنی آنکھ میں جنت کا نقشہ لے کے بیٹھے گئے، مہکتی ہی رہیں گی ان کی نسلیں روز محشر تک۔ میرے سرکار کا جو بھی پسینہ لے کے بیٹھے گئے، اور انا ساگر ہی کیا سارا سمندر جس میں آ جائے، میرے خواجہ پیا ایسا کٹورا لے کے بیٹھے گئے۔ انا ساگر ہی کیا سارا سمندر جس میں آ جائے، میرے خواجہ پیا ایسا کٹورا لے کے بیٹھے گئے۔ ہوائیں نزد کی ان کو کبھی پہلا نہیں سکتی، جو پیلی بھیت کے حشمت کا صدقہ لے کے بیٹھے۔ اللہ نے یوں شان بڑھائی تیرے در کی، بخشی ہے فرشتوں کو گدائی تیرے در کی۔ اللہ نے یوں شان بڑھائی تیرے در کی، بخشی ہے فرشتوں کو گدائی تیرے در کی، اور جنت نے اتارے تو بہت نور کے نقشے، تصویر مگر ہاتھ نہ آئی تیرے در کی۔ منور بدایونی کا یہ شعر ہے، اگر آپ کا دل کہے تو اسے پھر سے سن لیں، شعر لیکن اچھا ہے نا۔ اللہ نے یوں شان بڑھائی تیرے در کی، بخشی ہے فرشتوں کو گدائی تیرے در کی، جنت نے اتارے تو بہت نور کے نقشے، تصویر مگر ہاتھ نہ آئی تیرے در کی، تصویر مگر ہاتھ نہ آئی تیرے در کی۔ خطیب اہل سنت حضرت علامہ قاری مشاہد صاحب قبلہ صدیقی نے جو گفتگو کی ہے، اگر میرے خیال سے 10-15 لوگ اور تیار ہو جائیں اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے تو معاشرے کی اصلاح تو ہو ہی سکتی ہے ماشاءاللہ۔ ہوگی کہ نہیں ہوگی بھائی؟ بس حق بیانی کے ساتھ بولنے والے 2-4 لوگ مل جائیں تو میرے خیال سے اچھوں کی کھٹیا کھڑی ہو سکتی ہے نا۔ اور بہت ضروری بھی ہے اس موضوع کو لوگوں کے دل و دماغ پر غالب کرنے کا۔ ہاں ٹھیک، تھوڑی سی ان کی آواز کم ہو جائے گی انشاءاللہ، ہم لوگوں کی آواز دھیرے دھیرے بڑھ جائے گی۔ علامہ مشاہد صاحب قبلہ کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں، جہاں بھی رہیں اسی طرح اگر وہ بات کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں
تو میرے خیال سے اگر 10 لوگ کہیں مخالفت کریں گے تو 25 لوگ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کا ساتھ دیں گے۔ جیسے علامہ عبدالحفیظ صاحب قبلہ نے فرمایا کہ یہ بھی کہا کریں کہ علماء سے کہ اسی طریقے سے وہ باتیں کیا کریں، ہے نا؟ تو ظاہر سی بات ہے محبت کرنے والوں کی ایک تعداد تو بڑھ ہی جائے گی ماشاءاللہ۔ باقی اس علاقے کے تمام علماء یہاں تشریف فرما ہیں، جن کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں، جن کی آنکھوں کو دیکھنے کا موقع کبھی نہ کبھی مل ہی جاتا ہے ہم لوگوں کو۔ بغداد شریف میں ایک بہت بڑے عالم تھے، وہ زمین پر ٹیک لگا کے ایک کتاب پڑھ رہے تھے، مطلب زمین پہ لیٹ کر کے وہ کتاب پڑھ رہے تھے۔ بادشاہ کا گزر ہوا تو اس نے دیکھا کہ یار یہ تو زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں، ریتیلی زمین پہ وہ کتاب پڑھ رہے ہیں، جبکہ انہیں اپنے کمرے میں سونا چاہیے، کتابیں پڑھنی چاہیے۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ اتنا پڑھ لکھنے سے کیا فائدہ کہ لوگ زمین پہ لیٹنے پہ مجبور ہو جائیں اور کتاب پڑھنے لگیں۔ جب وہ بادشاہ اترا گھوڑے سے اترنے کے بعد میں اس عالم دین کے پاس پہنچا، جھک کے سلام کیا، قدم بوسی کی، تو اس نے کہا حضور اتنا پڑھ لکھنے سے کیا فائدہ کہ آپ زمین پہ لیٹے ہوئے کتاب پڑھ رہے ہیں؟ تو اس عالم دین نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ زیادہ پڑھنے ہی کا نتیجہ ہے کہ تجھ جیسا بادشاہ مجھے جھک جھک کے سلام کر رہا ہے۔ یہ زیادہ پڑھنے ہی کا نتیجہ ہے کہ تجھ جیسا بادشاہ مجھے جھک کے سلام کر رہا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو سلامت رکھے جن کے پاس مولائے کائنات کے علم کا فیضان ہے، جن کے پاس سرکار مولائے کائنات کے علم کا صدقہ ہے۔ ایک شعر پڑھتا ہوں نعت کا، اور آپ کی مرضی ہوگی تو آپ سبحان اللہ کہیے گا، ماشاءاللہ کہتے رہیے گا۔ آپ جب بولتے رہتے ہیں تو دل کو سکون ملتا ہے، ورنہ اس سے بہتر ہے کہ قبرستان کے مردے بھی بہت آرام ہی سے سنتے ہیں ماشاءاللہ، ہاں کچھ بھی کہا جائے تو۔ کہ کون جانے کس بلندی پر میرے سرکار ہیں۔ آپ کی آواز آئے گی نا؟ اگر میں بنگالی بولوں تو مجھے پتھر سے مار دیجئے، گجراتی بولوں نہ سمجھ پائیں تو مجھے آپ لاٹھی ڈنڈے سے مار دیجئے، اگر اردو یا ہندی میں بات کروں تب تو آپ کی آواز آنی چاہیے۔ کہ کون جانے کس بلندی پر میرے سرکار ہیں۔ اب اس کے بعد جو نیچے والا شعر ہے وہ وہابیت کے عقیدے پر ایک تماچا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ جس کا نام محمد یا علی ہو وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں۔ بریلی کا امام پلٹ کے کہتا ہے بے وقوف میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ جب وہ دوسری ٹیم کے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ حضور کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، بریلی کا امام کہتا ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اب جو نیچے والا شعر ہے وہ ان کا جواب ہے، سنیں آپ۔ کہ کون جانے کس بلندی پر میرے سرکار ہیں، اور سب جہاں مجبور ہیں وہ احمد مختار ہیں۔ کہ کون جانے کس بلندی پر میرے سرکار ہیں۔ اب نیچے والا شعر ہو سکتا ہے کہ آپ کو بولنے پہ مجبور کر دے، اگر آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو سب کی آواز آئے گی، ورنہ ہندوستان کے حالات اتنے خراب ہیں کہ آنے والا وقت آپ کو بولنے نہیں دے گا۔ جبکہ 1400 سال پہلے کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں آپ تو شاید آپ کے گھر کے در و دیوار سے آواز آئے گی کہ قلیل رہ کے بھی کثرت کا راج چھینا ہے، ہمیشہ بڑھ کے غرور مزاج چھینا ہے، قدم بڑھا ذرا فتح مبین کے وارث کہ تو نے قیصر و کسریٰ کا تاج چھینا ہے۔ سمجھ وہ پہلے کے مسلمان تھے، سمجھ رہے ہیں؟ کہ کون جانے کس بلندی پر میرے سرکار ہیں، اور سب جہاں مجبور ہیں وہ احمد مختار ہیں۔ یہ بھی ہے اللہ کے محبوب کا ایک معجزہ، ابے اس گھرانے میں سبھی سرکار ہی سرکار ہیں۔ یہ بھی ہے اللہ کے محبوب کا ایک معجزہ، اس گھرانے میں سبھی سرکار ہی سرکار۔ کہ کس کی مجال میرے نبی کی مثال دے، پچھم سے آج بھی کوئی سورج نکال دے۔ کہ کس کی مجال میرے نبی کی مثال دے۔ شرجیل بھائی کہہ رہے تھے نا کہ باقی شعر کل بھدوکر میں پڑھوں گا، اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر ہم لوگ کہاں پڑھیں گے؟ کہ کس کی مجال میرے نبی کی مثال دے۔ بہت دیر تک مائک پہ ٹھہرنے کی عادت نہیں ہے، ورنہ نظامت کے حوالے سے میں بہت جلدی ہٹ بھی نہیں پاتا ہوں۔ ایک دو تین گھنٹے نظامت کیا ہے، بس وہ جلسہ ختم ہو گیا، اللہ کا شکر ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جیسے ایک بادشاہ کے دربار میں 2 شاعر پیش کیے گئے کسی جرم میں، تو بادشاہ نے پہلے شاعر سے پوچھا یار تمہاری آخری خواہش؟ تو اس نے کہا کہ میں غزل کا ایک مطلع پڑھنا چاہتا ہوں، مطلع۔ جب دوسرے شاعر سے پوچھا تمہاری؟ تو اس نے کہا میں ان کے مطلع پڑھنے سے پہلے مرنا چاہتا ہوں، ورنہ مقطع بھی پڑھوں گا۔ جب پتہ نہیں کیوں آج تک میں نہیں جان پایا، اور میں جاننا بھی چاہتا ہوں اپنے دوستوں سے، اور
خیر اللہ کا شکر ہے بڑی دنیا دیکھی میں نے، ہندوستان کے باہر 7-8 ملکوں میں گیا، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں آج کی آخر یہ 2 شیر کسے کہتے ہیں؟ قاری صاحب معاف کیجئے گا، میں تو جلسے کی دنیا کا بہت مجھا ہوا آدمی تو نہیں ہوں، لیکن ہوں۔ یہ 2 شیر کیا ہوتا ہے؟ جبکہ آج کے تقریباً 7 سال پہلے میں نے ایک کلام لکھا تھا، جب آ گئے حسین کے نانا زمین پر، پورے ہندوستان میں لوگ پڑھتے ہیں۔ ابھی 1-1.5 سال پہلے میں نے کہا تھا کہ ہم خوشی منائیں گے تم جلو یا مر جاؤ، سب پڑھتے ہیں، لیکن میں لکھتے لکھتے 2 شعر نہیں جان پایا۔ لیکن یہ میرے بھائی لوگ کہتے ہیں کہ 2 شعر پڑھوں گا، اس کے بعد میں پتہ نہیں کہاں سے وہ سب شعر آ جاتے ہیں، ہے نا؟ اچھا آپ کی طرف سے اجازت ہو تو ایک ہی شعر بتا کے میں 10 شعر پڑھوں گا۔ کتنے لوگ سنیں گے؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں ماشاءاللہ، کتنے لوگ سنیں گے آپ لوگ؟ پڑھتا ہوں میں، اور یہ طہارت بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، باقی یہ سب قاری جمیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اچھی خاصی ٹیم ہے ماشاءاللہ آج۔ باقی قیصر بھائی ہے نہیں بلکہ لا کر بٹھائے گئے ہیں، ہے نا؟ کہ خیال آپ کا دل میں بسائے رکھا ہے۔ میں نے بغداد شریف دیکھا ہے، اور میں نے بغداد شریف سرکار غوث العظم کی بارگاہ میں لوگوں کو نعت اردو زبان میں دوسرے ملکوں کو لوگوں کو پڑھتے ہوئے دیکھا کہ خیال آپ کا دل میں بسائے رکھا ہے۔ اگر یہ شیوہروا کی زمین ہے تو آپ مجھے بتائیں، تھوڑی دیر کے لیے بول کے بتائیں آپ، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سمجھوں کہ میں فیض آباد کے قریب میں لگا ہوا ایک شہر ہے وہیں کا بیٹھا ہوا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ کہ خیال آپ کا دل میں بسائے رکھا ہے، کہ اپنے دل کو مدینہ بنائے رکھا ہے۔ اگر یہ سب میری جماعت کے علماء بولیں تو شاید اس محفل کو زمین سے اٹھا کر آسمان سے پہنچایا جا سکتا ہے، اور اگر یہ نہیں بولیں گے تو بولنے والا آدمی گونگا ہو جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ بس تھوڑی سی آپ کی محبت ملنی چاہیے کہ خیال آپ کا دل میں بسائے رکھا ہے۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں لبیک یا رسول اللہ، اور مل کے بول دیں لبیک یا رسول اللہ۔ محدث اعظم پاکستان علامہ سردار احمد سے کسی آدمی نے کہا حضور آپ کیوں کہلواتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، آپ کیوں کہلواتے ہیں لبیک یا رسول اللہ؟ تو محدث اعظم پاکستان ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے ہمیں یاد کیا ہے، اب جب تک زندگی باقی رہے گی حضور کو پکارتے رہیں گے انشاءاللہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ میں اسی حوالے سے پڑھتا ہوں، دیکھیں آپ کہ خیال آپ کا دل میں بسائے رکھا ہے، کہ اپنے دل کو مدینہ بنائے رکھا ہے، اور کہاں سے ہوگا ابھی وقت صبح صادق کا کہ فاطمہ نے مصلی بچھائے رکھا ہے، کہ کہاں سے ہوگا ابھی وقت صبح صادق کا کہ فاطمہ نے مصلی بچھائے رکھا ہے، کہ فاطمہ نے مصلی بچھائے رکھا ہے، اور خیال آپ کا دل میں بسائے رکھا ہے، کہ اپنے دل کو مدینہ بنائے رکھا ہے۔ اگر یہاں کے لوگ نہیں سنیں گے تو کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ ہر جلسے میں اسی طرح بولنا چاہیے۔ جیسے وہ کیا نام تھا ان کا، یہ سلطان پور کے بڑے عظیم شاعر تھے، ان کا نام تھا نا ان کا نام تھا، میں بھول رہا ہوں ذہن سے، اور فلموں میں گیت وہ لکھتے تھے، فلموں مجروح سلطان پوری۔ ایک مشاعرے میں شعر پڑھ رہے تھے، پہلا شعر انہوں نے پڑھا تو کسی نے کوئی داد نہیں دی، دوسرا شعر انہوں نے پڑھا تو کسی نے کوئی توجہ نہیں دی، تو مجروح سلطان پوری کہتے ہیں کہ حضرات باقی شعر بھی ایسے ہی ہیں، نہیں سنیں گے تو کیا ہوگا؟ کہ خیال آپ کا دل میں بسائے رکھا ہے، کہ اپنے دل کو مدینہ بنائے رکھا ہے، اور کہاں سے ہوگا ابھی وقت صبح صادق کا کہ فاطمہ نے مصلی بچھائے رکھا ہے، اور جھکا ہے عرش بری آج خیر مقدم کو، میرے نبی نے علی کو اٹھائے رکھا ہے، میرے نبی نے علی کو اٹھائے رکھا ہے، میرے نبی نے علی کو اٹھائے رکھا ہے۔